حنفی تھے، مالکی، شافعی اور حنبلی تھے. تو پوری امت ورلڈ وائڈ ان 4 طبقات میں فقہی پوائنٹ آف ویو سے تقسیم تھی، مگر مسلکن اور اعتقادن پوری امت کا ایک ہی چینل تھا، اہل سنت والجماعت. اس میں کچھ علماء کے موز ایشوز پر ڈیفرنس آف اوپینین ہوتے تھے، ائمہ کے ڈیفرنس آف اوپینین، بعض حدیثوں کی تعبیر پر، بعض آیات کی تفسیر پر پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہوتے تھے، مگر کوئی مکتب فکر ایسا سچ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ فار دی فرسٹ ٹائم یعنی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، چند ایک علماء پہلے ائمہ میں سے ایسے ہوئے جن کے بعض ایشوز پر جمہور ائمہ علماء کے ساتھ بعض ایشوز کی تفسیر پر اختلاف ہوئے، مگر کوئی اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں تھا. تو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی تقسیم رہی. آج سے تقریباً 250 سال قبل 250-300 سال قبل عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نامی ایک شخص ہوئے. انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کو شیخ، یعنی سعودی عرب میں لفظ شیخ، یہ شیخ الاسلام، یہ شیخ سے تعبیر کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک تحریک موومنٹ شروع کی جس کو تاریخ میں وہابی موومنٹ کہتے ہیں. وہابی کا لفظ عبد الوہاب ان کے نام سے یعنی موسوم ہوا تھا. تو اس وقت عثمانی ترکوں کی حکومت تھی پوری دنیا اسلام پر، آٹمین امپائر تھی. تو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا کہ ہم عرب کے اس خطے کو، حجاز کو اور نجد کو، الریاض کا علاقہ یہ نجد کا صوبہ تھا اور حرمین شریفین والا حجاز، یہ 2 صوبے تھے، کہ ہم اس کو کیپچر کریں، عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کریں. یہ ان کا پولیٹیکل ماڈس آپرینڈی تھا. اور ریلیجس یہ تھا کہ یہ اتنے سخت گیر آدمی تھے اعتقاداً محمد بن عبد الوہاب نجدی کہ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک کہتے تھے. یعنی تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ایک جس نے امت مسلمہ کو ایٹ لارج کافر مشرک بنانے کے کام کا آغاز کیا. اس سے پہلے اگر اختلافات بھی علمی علماء ائمہ کے درمیان ہوتے تھے تو کسی طبقے کو یا کسی کو کافر مشرک بالعموم اور جہنمی نہیں بنایا جاتا تھا، ٹالرنس تھی. انہوں نے بڑی ہارڈ لائنر ہوئے اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو توسل وسیلہ کرتے ہیں وہ بھی مشرک اور کافر ہیں، جو شفاعت حضور کی مانتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، جو استمداد یعنی ظاہری استعانت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں، حتیٰ کہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہیں. اور معاذ اللہ یہ بت ہے، صنم اکبر ہے، اس مزار کو بھی گرا دینا چاہیے، حضور السلام کے مزار اقدس کو، اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہے، اس میں نماز قصر بھی نہیں ہوگی چونکہ حرام سفر ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ایکسٹریم پر چلے گئے، بڑے ایکسٹریم پر. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب التوحید. اس میں توحید اور شرک کا ایک بڑا انتہا پسندانہ نقطہ نظر دیا، اور وہ عقائد اور وہ معمولات جو امت مسلمہ میں کثرت کے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، پائے جاتے تھے، ان کی کثرت کو انہوں نے شرک اور بدعت میں، حرام اور جہنم اور کفر شرک کی زد میں ڈال دیا. اور آج آ کے گنے چنے وہ چند لوگ بھی ان کے کرائیٹیرین کے مطابق ان کے ترازو پر مسلمان رہ گئے جو ان کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے. باقی مور اور لیس پوری امت کافر بن گئی تھی. یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر آپ تفصیل پڑھیں تو مولانا حسین احمد مدنی ایک عالم ہو گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، ان کی ایک کتاب ہے شہاب الثاقب، شہاب ثاقب. انہوں نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحوں میں یہ جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. اس سے بھی زائد کچھ لکھا ہے میں نے ابھی، حیاءً اور اخلاقاً وہ کچھ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بھی لکھا ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے تو یہاں تک کی کیا ہے کہ یہ پھر جو لوگ تھے وہابی موومنٹ کے، یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بڑی گستاخانہ طریقے سے کلام کرتے. وہ کہتے تھے یہ مر چکے ہیں اور مٹی میں مل گئے اور اب اس قبر میں کچھ نہیں ہے اور اتنے اب بے نفع ہو گئے ہیں معاذ اللہ. یہ انہوں نے لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہمارے ہاتھ میں، اس سے تو کچھ نہ کچھ نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ کتے کو یا جانور کو بھگا دیتے ہیں، اب فوت ہو جانے کے بعد حضور سے ہمیں اتنا نفع بھی معاذ اللہ نہیں پہنچ سکتا. استغفر اللہ العظیم. یعنی میں نے چند نمونے عرض کی، اس انتہا تک یہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کی جو بھاری اکثریت تھی وہ صاف ظاہر ہے جو ہر ایک کو کافر مشرک بنایا اور واجب القتل بنایا تو مخالف ہو گئے. یہ ایک موومنٹ چلی. اس موومنٹ کو دراصل برطانیہ نے الٹیمیٹلی، برطانوی سامراج نے اور بعد میں چل کے امریکنز نے اور مغربی طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا.
सिर्फ इसलिए कि इस मूवमेंट के कामयाब होने से अगर अरब से उस्मानी ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाती है, यानी उस्मानी तुर्कों की इस्लामी हुकूमत खत्म होती है, तो ये एक मूव हो जाएगी, एक इस्लाम की बहुत बड़ी आलमगीर सल्तनत को तोड़ फोड़ करने का एक आगाज हो जाएगा। फिर हम बाकी इलाकों में भी तोड़ फोड़ शुरू कराएंगे, तहरीकें उठेंगी बगावत की। उन्होंने सपोर्ट किया। और हमफ्रे नाम के एक अंग्रेज हैं, वो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने पूरा सर्वे किया है और अब उनकी स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज किताबी सूरत में छप गए हैं। मैं बरतानिया से उनकी पूरी किताब भी है, इतनी बड़ी मेरे पास है वो जाती, और किताब उनके इंटरव्यूज भी छपे हुए। उन्होंने बहुत मुफस्सल सारे राज खोले हैं, हत्ता कि बरतानिया ने दाढ़ी रखवाकर अपने अंग्रेजों को उस फौज में शामिल किया, भेजा जो उस्मानी तुर्कों के खिलाफ वहाबी मूवमेंट की फौज बन के लड़ी। सिखों को हिंदुस्तान से भिजवाया, कई मुसलमान फौजियों को यहां से भिजवाया, चूंकि उस वक्त बरतानिया की पूरी सल्तनत थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और वहां से भेजा और वो लोग मारे गए। मरने के बाद जब उनके कपड़े उतारे दफन के लिए तो पता चला कि गैर मुस्लिम थे, तो वो लड़ते रहे। तो खैर उन्होंने कैप्चर किया। जब मक्का और मदीना ये दो इलाके आए तो उस्मानी तुर्कों ने जवाबी कार्रवाई न की, हरमैन शरीफैन की अदब के लिए कि खून न बहे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हुक्म दे दिया था कि मेरे दिफा में मदीना की जमीन पर खून न बहे। ये बड़े अहल सुन्नत, रासिखुल अकीदा, अदब और मोहब्बत वाले लोग थे उस्मान ऑटोमन एम्पायर। आज तक भी तुर्की उस तरह चले आ रहे हैं। उनके अंदर यानी अदरवाइज सेकुलर हो गए, दीन से दूर कर दिए गए, मगर ये जो एक जुज था ये उनका बरकरार रहा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की और हथियार उठाए बगैर मक्का और मदीना पर जब इन्होंने हमला किया तो वो दोनों शहर छोड़ के वापस तुर्क चले गए। इन्होंने फतवा दे दिया था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने, वहाबी मूवमेंट के उलमा ने, वो तो फिर बाद में फौत हो गए थे, उसके बाद जो वहाबी मूवमेंट को लीड कर रहे थे, फतवा दे दिया था कि मक्का मदीना पर हमला करना जायज है, ये जिहाद है, और यहां के मुसलमानों को कत्ल करना जायज है, ये जिहाद है, और यहां की औरतों को लौंडियां बना लेना जायज है और इनके माल को लूट लेना जायज है, ये माल गनीमत है। ये भी किताबों में दर्ज है। जब इस शिद्दत के साथ हमला आवर हुए और उन्होंने कहा कि ये सब यहां शिरक हो रहा है पूरी जमीन पर, उस वक्त तक ये वाकया इस मौजूदा सदी के जंग अजीम अव्वल से पहले का है। 1918, 20 वगैरह 24, 22 तक ये होता रहा है। तो उस वक्त मक्का मजमा और मदीना तैयबा में मिलाद नबी के जुलूस भी निकलते थे, सदियों से निकलते रहे। इस मौजूदा सदी 1916, 17, 18, 20, 22 तक 12 रबीउल अव्वल को मिलाद के जुलूस मक्का मजमा निकलते थे। मक्का मजमा का जो ऑफिशियल न्यूज पेपर निकलता था, छपता था, उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर सप्लीमेंट निकलते थे। खाना काबा के हरम से 12 रबीउल अव्वल की रात मिलाद नबी का जुलूस निकलता था, और वो हुजूर के मिलाद मौलिद शरीफ का जो मकान जहां आपकी विलादत हुई उस मकान तक जुलूस जाता था। तमाम हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली इमाम और काजी और गवर्नर मक्का के जुलूस की क़यादत करते थे। मिशल बिरदार जुलूस निकलता था और एक अजीम शान फिर वहां सलात व सलाम की महफिल, खिताबात होते, फिर मक्का मजमा के हरम में आकर मुकाम इब्राहिम के सामने महफिल मिलाद होती। यानी ये माहौल था। इन्होंने सारा कुछ बंद करा के कैप्चर कर लिया। अब ये जो मूवमेंट थी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, इस मूवमेंट के आगे दो चैनल बन गए, एक पॉलिटिकल, एक रिलीजियस। पॉलिटिकल चैनल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट उसकी वारिस बनी, इसको कहते हैं आल सऊद। दरअसल सऊद नामी एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार थे जिन्होंने इस कत्ल गारत के काम का आगाज किया। तो पॉलिटिकल पावर उन्होंने कैप्चर कर ली और इनका एक मुआदा हुआ, और जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी थे उनकी जो शागिर्द और मौलवी लोग थे, मुल्ला लोग, उन्होंने आल शेख बन गए। उनके मुल्ला वहां बड़े आलिम को कहा जाता, बड़े आलिम को अरब मुल्क में। तो मौलवी लोग उनके दीनी मजहबी रहनुमा आल शेख कहलाए और पॉलिटिकल लोग उनके आल सऊद। और ये मुआदा चला आ रहा है। अब ये जो होते हैं वहां मुतव्वे और मजहब के डील को डील करने वाले, ये आल शेख हैं, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो आल सऊद का आपस में कम्पैक्ट चला रहा है। ये वहाबी मूवमेंट जब उठी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के जमाने में, तो इस मूवमेंट का असर शाह इस्माइल देहलवी साहब एक आलिम गुजरे दिल्ली में। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे या नवासे थे गालिबन। ये उस जमाने हज पर गए सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल देहलवी। ये शाह इस्माइल देहलवी खुद भी हनफी थे उस वक्त तक। वापस आए तो वहाबी मूवमेंट से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताबों से मुतासिर हुए। इन्होंने आके बड़े सगीर में पहले शख्स थे जिन्होंने बाकायदा इन इख्तिलाफी मसाइल पर किताब लिखी।
یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کے اپنے خیالات اور عقائد نظریات کو بدل لیا اور تقویت الایمان کے نام سے کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد کچھ رسالہ لکھا۔ تو یہ پھر یہاں یہ خیالات جو سعودی عرب سے آئے، تو سعودی تو نام بعد میں پڑ گیا نا گورنمنٹ آنے کے بعد، پہلے صرف عرب تھا، یہ پھر یہاں زور پکڑنے لگ گئے۔ اب زور پکڑنے کے بعد دو چیزیں آ گئیں، ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جس کو آپ اہل حدیث اب کہتے ہیں، یا برے صغیر پاک و ہند میں ان کے لیے لفظ وہابی بھی استعمال کرتے ہیں، عرب میں ان کو سلفی کہتے ہیں، یعنی تین نام چلتے ہیں ورلڈ وائڈ، اہل الحدیث، عرب میں سلفیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں کامن مین لفظ وہابی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین ٹرمز ہیں، وہ ایک مکتب فکر، اس کا بیسس تو ایک یہ ہوا فقہی لحاظ سے، یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید جائز نہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی نہیں، آپ براہ راست قرآن و سنت سے اور قرآن و حدیث سے استنباط کریں اور خود عمل کریں، اور تقلید شخصی جو ہے کسی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی جائز نہیں۔ ایک تو بیسک ریفرنس ان کا فقہی باب میں یہ بن گیا۔ اب یہ ایک مغالطہ ہے، میں کلیئر عرض کر دوں کہ وہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں، ہمارے بھائی، یہ طبقہ مسلمانوں کا جو رفع یدین کرتا اور ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ سعودی عرب والے حنبلی ہیں فقہی طور پر، وہ اہل حدیث نہیں ہیں، فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، وہ مقلد ہیں۔ تو یہ سلفی یا اہل حدیث طبقہ یہ غیر مقلد، یعنی یہ تقلید نہیں کرتے۔ اب رفع یدین کرنا تو شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جعفری بھی، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ تو رفع یدین کرنا یا نہ کرنا اہل حدیث ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک اہل حدیث ہونے کی بنیاد عدم تقلید پر ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں مانتے۔ ایک دوسرے جو عقائد میں نے بیان کیے، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن عقائد کو ڈیولپ کیا، وہ عقائد اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے اور جو اب یہ طبقہ جیسے اہل سنت نکلا تھا، ایک فرقہ بن گیا، تو اہل الحدیث اسی اہل سنت والجماعت کے مین چینل سے بعض ایشوز پر اختلاف کر کے ایک الگ سکول آف تھاٹ بن گیا، ایک الگ سکول بن گیا۔ ایکچوئل سٹیم وہی اہل سنت والجماعت تھی، جس میں سے یہ یعنی الگ نکلا۔ اب فرق اس میں یہ کہ ایک تو حضور کو حیات نہیں مانتے، یعنی جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے، باقی جمیع اہل سنت والجماعت اور امت کا عقیدہ، جس میں دیوبندی، بریلوی جو کہلاتے ہیں، یہ سارے متفق ہیں اس پر کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ ایک معراج پر ان کا فرق ہے کہ یہ معراج کو خواب کا معراج مانتے ہیں کہ خواب میں ہوا، جسمانی معراج حضور کا جانا یہ نہیں مانتے، یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق ہے، چوتھا پھر جو میں نے عرض کیا نا، یہ توسل وسیلہ کرنا حضور کا، یا صلاۃ والسلام کے لیے یا کیا حرف ندا کو کہنا، یا استغاثہ یا استمداد ظاہری معنی میں بھی کرنا، یا شفاعت کو ذرا زیادہ وسیع معنی میں لینا، تو ان چیزوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں، اور بعض اور چیزیں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اہل سنت کے اندر بھی دو سکولز میں تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، تو ان میں اور کچھ میجر چیزوں میں، تو یہ ایک طبقہ ہے ان چیزوں پر بیس کرنے والا۔ تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی موومنٹ اور موجودہ سعودی گورنمنٹ اور جو وہاں کے علماء